میں بھی نہیں لانا کھولا گاؤں سے تعلق رکھنے والے، جماعت نقشبندیہ مجدیہ چرائیہ سے تعلق رکھنے والے دوست احباب دیگر جگہوں سے آئے، جو باہر سے آئے یا جو یہاں پر تشریف فرما ہے پہلے سے، یا جو میرے ساتھ آئے، آپ سب کو میلاد شریف کی آج مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، خیر مبارک۔ ماشاءاللہ آپ صاحب تربیت کر رہے تھے بڑی نفیس طریقے سے، یہ ایک ایک لفظ سننے سے تعلق رکھتا تھا، سننے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتا تھا، بڑی روشنی ڈالی۔ میرے آنے سے پہلے فیاضی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی بڑے عالم گھرانہ ہے، فیاضی صاحب نے آپ کو تربیت کی، کچھ پھر کوئی ماشاءاللہ ناف خان ساڑھے سرکاری بھائی مہندی حسن رونق لائی۔ یہ سارا یہ میلاد کا حصہ ہے۔ کیا کہا؟ میلاد شریف کا یہ حصہ ہے۔ یہ جتنے دوست آئے ہیں، جو میرے بزرگ تشریف لائے، چاچا جی بھائی میں قبلہ حافظ صاحب بھی آئے، ساتھ دیگر بھی آئے، ہم اکٹھے ہوئے۔ یہ پیروں کا ڈیرا ہے، اللہ کے ایک ولی کا ڈیرا ہے۔ ہم اس ہاں جی حضور خود فرمایا کرتے دارالنور کی خادم بادشاہ آپ فرمایا، ہم اکٹھے ہوئے۔ اصل میں ایک بات کرتا چلوں، ہم جب اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی یاد در حقیقت میرے سرور کائنات کی یاد ہوا کرتی ہے، جس مالک کی تخلیق، وہ کہتے ہیں نا شے بڑی سونی بنی ہے۔ کیا کہا؟ یہ چیز بڑی سونی ہے، جنہیں بنائی ہو کمال ہوئے گا۔ تو جب میرے آقا کا غلام کا اتنا درجہ ہوتا ہے تو بس رش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام ابن غلام کا یہ درجہ ہے، میرے سرکار کا درجہ کی ہوئے گا یا رسول اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ میرے نالے بہت مہربانی، بس بادشاہ اللہ کرو۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حاضری، جس محبت سے آپ لوگ میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ایک اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ۔ اس ہڈیالے گاؤں ایک جو میلاد شریف کی کمیٹی ہے تواڈی، جتنے دوست شریک ہوتے ہیں، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ تسی پھر ڈیرے تے رونقاں لا چھڑیاں نے۔ آپ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے اور قیامت تک یہ اعزاز حاصل رہے گا کہ میرے سرکار کا میلاد منانے کے لیے غلام اکٹھے ہوئے، آقا کو یاد کیا، ڈیرہ بھی آباد ہو گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا ہم اکٹھے منایا کریں گے، کچھ جماعتی سطح پہ منائیں گے۔ اس سال ہم نے بھی کچھ وعدہ پورا کیا، اگلے سال اس کو بھی بتاواں گے انشاءاللہ۔ یہ ذکر میرے سرور کائنات کا ذکر یہ روز بروز بلند ہوتا رہے گا، یہ ودتا ہی جانا ہے، یہ کم نہیں ہونا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذکر بڑھتا رہے گا حتیٰ کہ جب تک یہ کائنات رہے گی میرے سرور کائنات کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو یہ وہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور جو حافظ صاحب نے فرمایا نا، گل سمجھنا لیے بات سمجھے چند لوگ ہیں کہ جہاں کہتے ہیں نا میرے آقا سے جو بغض رکھتے ہیں، سرکار اور اللہ یہ دو چیزوں کو جدا کیا نہیں جا سکتا۔ میرے محبوب کا انکار تو جو کہتا ہے، جو میلاد کے مخالف ہے، جو کہتا ہے میلاد نہیں منانا، بات سنو، جو میلاد نہیں مناتا اس کا میرے مصطفیٰ سے تعلق کیا ہے؟ جس کو آقا کی آمد کی خوشی نہیں، جس کو اس کا دین اسلام سے تعلق کیا ہے؟ کسی اور سے تعلق تو ہو سکتا ہے۔ سنو میری بات، غلام ہو اور اپنے آقا کی آمد کی خوشی نہ ہو،
یہ ممکن ہے؟ اور میلاد ہر عہد میں، ہر زمانے میں ہوتا رہا. آواز آپ سمجھا رہے تھے نا، وہ بڑی آپ کو خوبصورتی سے سمجھا رہے. میلاد ہر عہد ہر زمانے میں ہوتا رہا. صحابہ نے اپنے انداز سے منایا، میرے آقا نے اپنے انداز سے منایا، میرے رب نے اپنے انداز سے منایا. اور کیا کہوں سرکار کی والدہ مائدہ کے حجرے میں. سنو، آقا ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، ابھی تشریف لائے نہیں دنیا میں، میرے رب نے میلاد شروع کرا دیتا. پھیرے لگ رہے نے، مبارک بادہ شروع ہو گئی ہیں. ابھی محبوب آیا نہیں، میلاد شروع ہو گیا. جب میرا محبوب آ گیا تو اس کے میلاد کا عالم کیا ہوگا. صحابہ نے اپنے انداز سے منایا، آج کے غلام اپنے انداز سے منا رہے ہیں. انداز یہ وہی ہے. سنو، سورہ شریف کے ماننے والوں، یہ وہی انداز ہے جڑا انداز میرے آقا کی آل پاک نے اختیار کیا تھا. یہ وہی انداز ہے جو میرے سرکار کے اصحاب کا انداز تھا. اللہ دے ولیاں دا رستہ صحابہ تو مختلف نہیں جی ہوگا، یہ بھی گل سمجھ جائے. اللہ کے ولیوں کا راستہ کون سا ہے؟ جو سرکار کے اصحاب کا ہے. یہ سرکار کے اصحاب کا راستہ کیا ہے؟ سرکار دے اصحاب کا راستہ وہی ہے جی سرکار دی آل ہے. اور آل رسول کا راستہ کون سا ہے؟ جو میرے سرور کائنات کا ہے. تو یہ راستہ وہی ہے جس پر آپ آج چل رہے ہیں. یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں. پر گل میں ہور کرنی ہے. میلاد شریف منانے والوں، سورہ شریف دے ولیاں نو منن والےو، میلاد کا مقصد تا پورا ہوگا جب آپ بہترین انسان بھی بنیں گے. جو قبلہ حافظ صاحب فرما رہے تھے، میرے آقا کا امتی ہونے کا حقدار بڑھنا جے تے رزق حلال حلال ہو. صوفیاء کی ان 3 بنیادی اصولوں کی طرف لوٹ آؤ. یہ امت جب تک اس اصولوں پر لوٹ کر نہیں آئے گی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بہتری نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رزق حلال سے دوری ہو گئی. صوفیاء کے بنیادی 3 اصولوں کی طرف لوٹ آؤ. یہی اصول میرے سرور کائنات تک تمہیں لے جائیں گے. پہلا، عقل حلال. کیا کہا؟ دوسرا، صدق مقال. اور تیسرا، نیک اعمال. یعنی نیک اعمال تب قبول ہوں گے جب تمہارا رزق پاک ہوئے گا، جب آپ کا رزق بھی پاک ہوگا، تیری روح بھی پاک ہو، اندروں بھی پاک ہوئے، باروں بھی پاک ہوئے، تے زبان بھی پاک ہوئے. جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد. جشن عید میلاد النبی. نعرہ رمضان، نعرہ رمضان، نعرہ پیرا شریف، زندہ آباد. نعرہ پیرا شریف. جیوے 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 جیوے. اب ہم دعا کی طرف بڑھیں گے، یہ وعدہ لیتے ہوئے، یہ کیونکہ آقا کے میلاد میں شامل ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، عید ساڑی اصل عید آجی ہے، مولوی مناندے رہنا. کیا کہا؟ ساڑی اصل عید آجی، درویشوں کی عید اصل آجی ہے. ساری کائنات سب کچھ اس کے ماتحت ہے. یہ عید ملی تو سب کچھ ملا. اور دوسری گل یہ، اللہ نے نعمت دیتی، افضل ترین نعمت دیتی کنہاں نوں؟ مومنین نوں. تے خوشی بھی کون منان گے؟ جڑے مومن ہون گے. جو مومن ہوگا خوشی منائے گا، جو گستاخ ہوگا وہ خوشی نہیں منائے گا. میلاد منانے والوں، تمہارا مومن ہونا تصدیق ہے. یہ مور لگ دی جدو میلاد مناندے ہو کہ میرے رب نے کیا سی کہ مومن میلاد منائے گا. کیونکہ نیکی تم پر ہے، احسان تم پر ہے. یہ افضل ترین نعمت مومنوں کا تھا. سرکار دا میلاد بھی مومن ہی منان گے. کوئی چورا شریف پیر خادم بادشاہ تا غلام منائے گا، کوئی میرے حضور قبلہ رشاد بادشاہ کا ملنگ ہوگا، کوئی میرے بادشاہ جی کا ملنگ ہوگا. یہ میلاد تو درویشوں کی ٹیموں نے منانا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جس محبت سے آئے، بزرگ آئے، کوئی بیمار، یقین کرو ساری بیماریاں ایک طرف رہ جاتی ہیں تو میرے سرکار دا میلاد آ جائے.
اپنی ہر چیز بھول جاتی، میرے کملی والے کی طرف نگاہیں چلی جاتی ہیں. اور یاد رکھو یہ بات حافظ صاحب نے ابھی فرمائی، یہ 100% ہے. جس محفل میں میرے سرور کائنات کو یاد کیا جائے، میرے آقا اس محفل میں موجود ہوتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی میلاد شریف پہ کہا تھا، ایک میلاد ہے یہاں پر، ایک میلاد ہے غلاموں کا یہاں پر. یہ ابھی بن دیکھے ہیں. کیا کہا؟ تسی ہلے ویکھیا نہیں، کچھ نے میرے آقا کا خواب میں دیدار کیا ہوگا. جس نے خواب میں میرے آقا کو دیکھا اس نے میرے آقا کو ہی دیکھا. کچھ نے دیدار کیا ہوگا، لیکن اکثریت یہ بن دیکھے ہے. اس عشق کا عالم ہے، یہ بن دیکھے ہے. سرکار کا میلاد سنیو، بات سنو، تمہارا میلاد تو شروع ہو جاتا ہے جب سے ہوش سنبھالا، اور ہوش سنبھالا ساری زندگی گزری، قبر میں جانے تک تو میلاد کا پہلا حصہ چلتا رہے گا. کیا کہا؟ میلاد کا پہلا. ایک میلاد ہے ابھی سرکار کو غلام نے دیکھا نہیں، جوش مارتا ہے، درود پڑھتا ہے، کروڑوں میں اربوں میں درود پڑھتے ہیں. سرکار دی محفلہ سجاندے ہو، لنگر پکاندے ہو، آپ نے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو بلاتے ہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو. یہ ہے ابھی بن دیکھے. جب میرے آقا کا غلام لحد میں اترے گا، جب میرے سرور کائنات تشریف لائیں گے، اس میلاد کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اب وعدہ یہ کریں میرے بیٹے، دوست، پیر بھائی جو بیٹھے ہیں، آپ نے سچ بولنا ہے. کیا کہا؟ کنو ما صادقین. جو حافظ صاحب فرما رہے تھے نا، یہ گل سچیاں دے رستیاں تے آؤ، اللہ کے ولیوں کے راستے کی طرف آنا ہے. رزق حلال ہونا ضروری ہے. کیا کہا؟ سچ بولنا ضروری ہے. پھر اللہ پاک کو مقبول سجدے کرنے کی توفیق دے، مقبول دعائیں کرنے کی توفیق دے. بیٹے، چھوٹے بیٹے نے نعت پڑھی ساڑی، ماشاءاللہ بھائی مہندی اصل کو اللہ زندگی دے. ہوں ساری اگلی نسل بھی نال تیار پہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک میری اور آپ کی آج کی حاضری قبول فرمائے. اور یاد رکھو میلاد شریف پہ شرکت کرتا ہی ہوا جس کی حاضری قبول ہو، ورنہ کام پہ جاتے ہیں. کوئی مولوی کسی نے جمعہ پڑھان پہ جائے گا، کوئی کسی نے اور کوئی مصروفیت آ جائے گی، کوئی کچھ بھی ہو، جس کی حاضری ہونی ہوتی ہے وہ یہاں بیٹھا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کی مصروفیات ایک طرف ہو جاتی ہیں. میرے سرکار دا میلاد میں آواز مارتا آ جا بھی سرکار دا میلاد ہے. تو غلاموں کی ٹیم اکٹھی ہے، حاضری ہماری قبول ہے. دعا یہ ہے اللہ اگلے سال بھی اس کو بہتر منانے توفیق. اب سلام پڑھیں گے، سلام کے بعد دعا ہوگی، پھر سب نے لنگر کھا کے سارے دوستوں کو اجازت ہے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ بچیاں دے کول جاؤ، میرے سرکار دا میلاد مناؤ، مل کر سلام پڑھیں گے. آج کھڑے ہو جائیں.